مومانی جان کہتی ہیں کہ اگر میں نے انہیں وارث نہ دیا تو وہ آپ کی دوسری شادی کر دیں گی۔ پلیز مجھے جلد سے جلد پریگننٹ کر دیں، ورنہ مومانی جان آپ کی دوسری شادی کر دیں گی۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ اپنے شوہر شایان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ اس کی آواز میں التجا تھی، اس کی نظر میں بے بسی تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مومانی جان کہتی ہیں کہ اگر میں نے انہیں وارث نہ دیا تو وہ آپ کی دوسری شادی کر دیں گی۔ انہوں نے کہا کہ میں بیکار ہوں، میں اس گھر کی بہو بننے کے لائق نہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ ایک اور لڑکی لے آئیں گی جو انہیں وارث دے سکے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ کل سے پہلے میں نے کوئی خوشخبری نہ سنائی تو وہ شایان کا رشتہ لے جائیں گی۔ زارا کی آواز میں کپکپاہٹ تھی، اس کے ہاتھ شایان کے پاؤں کو پکڑے ہوئے تھے، اس کا جسم کپکپا رہا تھا۔ مومانی جان نے کہا کہ وہ ایک خوبصورت اور تعلیم یافتہ لڑکی لے کر آئیں گی جو میرے شوہر کو وارث دے سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ میں تو ناکام ہو گئی ہوں، میں اس گھر کی بہو بننے کے لائق نہیں۔ آپ کو پتہ ہے شایان، جب انہوں نے یہ باتیں کہیں تو مجھے لگا جیسے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ شایان نے غصے سے اسے دیکھا، اس کا چہرہ تناؤ سے سرخ ہو چکا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میری ٹانگیں کام نہیں کرتی، تمہیں پریگننٹ کرنا تو دور کی بات، میں تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ تمہیں کسی اور کی تلاش کرنی چاہیے۔ زارا رونے لگی، اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو کی دھار بہہ رہی تھی۔ نہیں، آپ مجھے یہ باتیں نہ کریں، میں آپ کی بیوی ہوں، میں صرف آپ کو چاہتی ہوں۔ آپ مجھے بتائیں، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، بس مومانی جان دوسری شادی کی دھمکی برداشت نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ وہ کل ہی شایان کا رشتہ دیکھنے جا رہی ہیں۔ زارا تمہیں سمجھ نہیں آتی، میں معذور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کچھ نہ کریں، میں سب کروں گی، بس آپ مجھے ایک موقع دیں۔ لیکن شایان نے اسے ایک طرف ہٹا دیا، وہ اپنی ویل چیئر کو موڑ کر باہر چلا گیا۔ زارا وہیں بیٹھی رہ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ وہ لڑکی تھی جس کی شادی 3 ماہ پہلے ایک معذور شخص سے ہوئی تھی، جس نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا تھا، اپنا گھر کھو دیا تھا، اپنی عزت کھو دی تھی، اور اب اسے اپنے شوہر کی دوسری شادی کا ڈر تھا۔ زارا کے والدین بہت امیر تھے، وہ اپنی اکلوتی بیٹی پر جان دیتے تھے، مگر قسمت نے ایک ہی دن میں ایسا پلٹا کھایا کہ زارا یتیم اور بے سہارا ہو گئی۔ اس کے چچا سلیم نے دھوکے سے زارا کے والدین کی ساری جائیداد اپنے نام کروا لی۔ جب زارا کے والد کو پتہ چلا تو وہ پریشان ہو کر گاؤں سے شہر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک خوفناک حادثہ ہوا اور دونوں کی موت ہو گئی۔ زارا پر وہ دن کسی قیامت کی طرح ٹوٹا تھا، وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کی چچی رضیہ بیگم نے ترس کھا کر اسے اپنے گھر رکھ لیا تھا، مگر یہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے تھا۔ 5 سال تک زارا نے اپنی چچی کے گھر جیل کاٹی۔ رضیہ بیگم کا بیٹا جواد ہر وقت زارا پر بری نظر رکھتا تھا۔ ایک روز جواد زارا کے کمرے میں گھس آیا اور اسے ہراساں کرنے کی کوشش کی۔ زارا کی چیخ پکار سن کر جب رضیہ بیگم آئی تو اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور غصے سے بھر گئیں۔ بدبخت لڑکی، تو نے میرے بیٹے کو پھانس لیا۔ نہیں چچی جان، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کا بیٹا جواد مجھ پر بری نظر رکھتا ہے۔ بند کرو اپنا منہ، میرے بیٹے کا کردار پورے محلے میں مشہور ہے، تمہیں اس گھر سے نکل جانا چاہیے۔ زارا کو گھر سے نکال دیا گیا۔ وہ رات کے اندھیرے میں گلیوں میں بھٹک رہی تھی کہ اس کے نانا اختر صاحب کو پتہ چلا اور انہوں نے اسے اپنے گھر بلا لیا۔ میری بچی، تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ نانا جان، میں نے سب کچھ کھو دیا ہے، اب صرف آپ ہی میرا سہارا ہے۔
اختر صاحب نے زارا کو تسلی دی اور پھر اپنی بیٹی فرزانہ بیگم کو بلایا۔ فرزانہ، میں نے وصیت کر دی ہے کہ میری ساری جائیداد میرے نواسے شایان کو اسی وقت ملے گی جب وہ ایک وارث پیدا کرے گا۔ زارا، کیا تم شایان سے شادی کرو گی؟ نانا جان، مگر میں کیسے؟ میری بچی، اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو تمہیں شایان سے شادی کرنی ہوگی۔ اس گھر کے علاوہ تمہارا کوئی اور ٹھکانہ نہیں۔ زارا نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ ایک ہفتے کے بعد شایان اور زارا کا نکاح ہو گیا۔ شادی کے بعد شایان نے کبھی زارا کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ وہ ہمیشہ اپنے کمرے میں بند رہتا تھا۔ شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے اور ابھی تک زارا کو کوئی خوشخبری نہیں تھی۔ فرزانہ بیگم نے اسے بلایا اور غصے سے کہا، 3 ماہ ہو گئے مگر ابھی تک مجھے کوئی خوشخبری نہیں ملی۔ میں شایان کی دوسری شادی کر دوں گی۔ میرے پاس بہت رشتے آ رہے ہیں۔ زارا اپنے کمرے میں جا کر روئی اور پھر شایان کے پاس آئی۔ شایان، پلیز مجھے جلد سے جلد پریگننٹ کر دیں۔ مومانی جان آپ کی دوسری شادی کر دیں گی۔ شایان نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ میں معذور ہوں؟ آپ مجھے بتائیں، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، بس مومانی جان دوسری شادی کی دھمکی نہیں سہی جاتی۔ شایان اپنی ویل چیئر لے کر باہر چلا گیا۔ زارا نے اس رات فیصلہ کیا کہ وہ شایان کو اپنی طرف متوجہ کرے گی۔ وہ شایان کے کمرے میں گئی۔ شایان، میں آپ کی بیوی ہوں۔ 3 ماہ ہو چکے ہیں مگر آپ نے کبھی مجھے چھوا بھی نہیں۔ کیا میں اتنی بدصورت ہوں؟ شایان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ زارا، تم بہت خوبصورت ہو مگر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ شایان نے اپنا سر جھکا لیا۔ میرے نانا کی وصیت تھی۔ زارا نے اپنا دوپٹہ اتارا اور شایان کے قریب آئی۔ آپ کچھ نہ کریں، میں سب کروں گی، بس آپ مجھے ایک موقع دیں۔ لیکن شایان نے اسے دھکیل دیا اور چیخ کر کہا، دور رہو مجھ سے۔ زارا کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ چاند بادلوں کے پیچھے چھپ گیا تھا اور کمرے میں تاریکی اپنے پورے زور پر تھی۔ زارا اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں مگر نیند اس سے دور تھی۔ اس کا دل بوجھل تھا اور اس کی آنکھیں نم تھیں۔ اس نے کمرے کی لائٹ بند کر دی تھی اور بستر پر لیٹ گئی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولیں مگر کمرے میں اندھیرا تھا۔ اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید ہوا کا جھونکا ہے۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں لیکن پھر اسے محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی اور موجود ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کون ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد اسے محسوس ہوا کہ کوئی شخص اس کے بستر کے قریب آ رہا ہے۔ اس کی سانسیں رک گئیں۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر ڈر سے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ پھر اچانک اس شخص نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کا ہاتھ نرم اور گرم تھا۔ زارا نے اس شخص کو دھکیلنے کی کوشش کی مگر وہ بہت مضبوط تھا۔ چپ رہو ورنہ سب کو پتہ چل جائے گا۔ آواز دبی ہوئی تھی مگر زارا کو یہ آواز کچھ پہچانی سی لگی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ جواد ہے جو اسے ہراساں کرنے آیا ہے۔ اس کا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ اس شخص نے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹایا مگر اس کا جسم اس پر تھا۔ زارا نے اسے دھکیلنے کی کوشش کی مگر وہ مضبوطی سے اسے پکڑے ہوئے تھا۔ پھر اس شخص نے زارا کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ زارا سہم گئی۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی مگر اس شخص نے پھر اس کا منہ دبا لیا۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں لیکن پھر اچانک اس شخص کی خوشبو اس کے ناک میں آئی۔
وہ خوشبو شایان کی تھی۔ شایان ہمیشہ ایک خاص خوشبو لگاتا تھا جسے سارا اچھی طرح پہچانتی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ شایان، کیا یہ آپ ہیں؟ اس شخص نے جواب نہیں دیا۔ اس نے زارا کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ زارا نے پہلے تو مزاحمت کی، مگر پھر اس نے محسوس کیا کہ یہ واقعی شایان ہے۔ اس نے زوالیہ آنکھوں سے اسے دیکھا، مگر اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس شخص نے زارا کی پیشانی کو چوما، پھر اس کی آنکھوں کو، پھر اس کی ناک کو اور پھر اس کے ہونٹوں کو۔ اس کا ہر بوسہ انتہائی نرم اور پیار بھرا تھا۔ زارا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پھر اس شخص نے زارا کے کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔ اس نے زارا کے کاندھے سے اس کا دوپٹہ سرکایا۔ دوپٹہ آہستہ سے اس کے کندھوں سے نیچے گر گیا اور اس کے کاندھے اور گردن ظاہر ہو گئے۔ اس شخص نے زارا کی گردن کو چومنا شروع کر دیا۔ اس کے ہونٹ نرم تھے اور اس کا بوسہ گرم تھا۔ زارا کے جسم میں ایک عجیب سی گرمی دوڑ گئی۔ اس شخص نے زارا کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ پھیرا اور پھر اس کی ناک پر۔ اس کی انگلیاں زارا کے چہرے کو چھو رہی تھیں، جیسے وہ اسے اپنی انگلیوں سے دیکھ رہا ہو۔ اس نے زارا کے گالوں کو ہاتھ لگایا اور پھر اس کے ہونٹوں کو۔ زارا کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ پھر اس شخص نے زارا کے کاندھوں کو چومنا شروع کر دیا۔ اس نے اس کے ایک کاندھے کو چوما اور پھر دوسرے کاندھے کو۔ اس کے ہونٹ زارا کی جلد پر سلک رہے تھے، جیسے وہ اس کی خوشبو کو اپنے اندر سمو رہا ہو۔ اس شخص نے زارا کو اپنی طرف کھینچا اور اپنی باہوں میں بھر لیا۔ زارا نے اس کی مضبوط باہوں کو محسوس کیا۔ اس کی چھاتی سے لگ رہی تھی۔ زارا نے محسوس کیا کہ اس شخص کی چھاتی مضبوط اور گرم ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن زارا کو سنائی دے رہی تھی۔ اس شخص کا جسم مکمل صحت مند تھا۔ اس کی ٹانگیں بالکل ٹھیک تھیں۔ وہ وہیل چیئر پر نہیں تھا۔ زارا کے دماغ میں ایک سوال ابھرا، کیا شایان واقعی معذور نہیں ہے؟ پھر اس شخص نے زارا کو نیچے لٹا دیا اور اس کے اوپر آ گیا۔ اس نے زارا کی گردن کو چومنا شروع کیا اور پھر اس کی کالر بون کو۔ اس کی انگلیاں زارا کی کمر پر سلگ رہی تھیں۔ زارا کے جسم میں گرمی دوڑ گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس شخص کی انگلیاں اس کے سینے پر پھسل رہی تھیں۔ اس نے زارا کی چھاتی کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ زارا نے محسوس کیا کہ اس کے جسم میں بجلی دوڑ گئی ہے۔ اس نے کراہنے کی کوشش کی، مگر اس شخص نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اس کا بوسہ گہرا اور گرم تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور آہستہ آہستہ دبانا شروع کر دیا۔ زارا کے جسم میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ پھر اس شخص نے اپنے ہونٹ زارا کے ہڑ پر رکھے۔ اس نے اس کی ایک کو چوما اور پھر دوسری کو۔ اس کے ہونٹ نرم تھے۔ اس کا بوسہ گرم تھا۔ زارا کے جسم میں کپکپاہٹ دوڑ گئی۔ اس نے اپنی انگلیاں اس شخص کے بالوں میں ڈال دیں۔ اس شخص نے زارا کی اپنے منہ میں لیا۔ اس کی زبان گول گول چکر لگا رہی تھی۔ اس نے انہیں دبانا شروع کر دیا۔ زارا کے جسم میں بجلی دوڑ گئی۔ اس نے ایک دبی ہوئی آہ بھری۔ پھر اس شخص نے زارا کے دوسرے کے ساتھ بھی یہی کیا۔ اس نے ایک کو اپنے ہاتھ میں لیا اور دوسرے کو اپنے منہ میں۔ اس کی انگلیاں ان پر چکر لگا رہی تھیں اور اس کی زبان ان کو چوم رہی تھی۔ اس شخص نے زارا کے پیٹ پر اپنے ہونٹ رکھے اور اس نے اس کی ناف کے قریب اپنے ہونٹ پھیرے اور پھر اس کی کمر پر۔ زارا کے جسم میں لرزہ دوڑ گیا۔ پھر اس شخص نے زارا کو اپنے اوپر بٹھا لیا۔ زارا نے محسوس کیا کہ وہ بہت ہی نرم اور محبت بھرے انداز میں اسے ہم آہنگ کر رہا تھا۔ اس کی انگلیاں اس کی کمر پر تھیں
اور اس کے ہونٹ اس کی گردن پر تھے۔ وہ اسے آہستہ آہستہ اپنا بنا رہا تھا۔ زارا نے محسوس کیا کہ اس شخص کا جسم اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہا ہے۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں اور اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اس شخص کو مضبوطی سے باہوں میں محسوس کیا اور اس کی گرم چھاتی کو۔ وہ اس شخص کے ساتھ ایک ہو رہی تھی۔ اس شخص نے زارا کو پکڑ رکھا تھا اور اسے اپنے قریب کیا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ زارا کی گردن پر تھے اور اس کی انگلیاں اس کی کمر پر سلگ رہی تھیں۔ زارا نے اپنا سر پیچھے جھکا لیا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اس رات شایان نے اپنی بیوی کو اپنا بنایا۔ اس نے زارا کے جسم کو محسوس کیا، اس کی خوشبو کو سونگھا اور اس کے ہونٹوں کو چوما اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس نے زارا کی ہر چیز کو محسوس کیا، اس کی آنکھیں، اس کی ناک، اس کے ہونٹ، اس کی گردن، اس کی کمر، سب کچھ۔ اس نے زارا کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور اسے اپنا بنا لیا۔ زارا بے بس تھی، مگر اسے کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ یہ اس کا شوہر ہے۔ جب رات گہری ہوئی اور چاند چھپ گیا تو اس شخص نے زارا کو اپنی باہوں میں لے کر لیٹ گیا۔ اس کی انگلیاں زارا کے بالوں میں تھیں اور اس کی سانسیں اس کے کاندھے پر تھیں۔ زارا نے اس کی باہوں میں سکون محسوس کیا۔ صبح ہوتے ہی جب زارا کی آنکھ کھلی تو وہ اکیلی تھی۔ بستر پہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ کو دیکھا تو اس کے کپڑے بکھرے ہوئے تھے اور اس کا جسم تھکا ہوا تھا۔ اس کی چھاتی پر اس شخص کے ہونٹوں کے نشان تھے۔ وہ سمجھ گئی کہ کل رات جو ہوا وہ کوئی خواب نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور شایان کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس نے دروازہ کھولا تو شایان اپنی ویل چیئر پر بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا۔ کل رات شایان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کل رات کیا ہوا؟ میں تو اپنے کمرے میں تھا۔ زارا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ لیکن میں نے آپ کی خوشبو پہچانی تھی، آپ کی وہی خاص خوشبو، اور آپ کی ٹانگیں وہ تو کام کر رہی تھیں، اور آپ کی چھاتی میں نے محسوس کیا کہ وہ مضبوط ہے۔ ویل چیئر فائر شخص کی طرح نہیں، شایان نے غصے سے کہا۔ زارا تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، میں تو ویل چیئر پر ہوں، میری ٹانگیں کام نہیں کرتی۔ زارا کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ شایان تھا، مگر وہ انکار کر رہا تھا۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے دل میں ایک سوال تھا، کیا شایان واقعی معذور ہے یا کوئی راز چھپا رہا ہے؟ کچھ دنوں بعد زارا کو معلوم ہوا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ فرزانہ بیگم بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے پورے گھر میں خوشی منائی۔ میرا وارث، میرا پوتا، اب میرے بیٹے کی جائیداد محفوظ ہے۔ زارا کو یقین تھا کہ یہ بچہ شایان کا ہے، لیکن شایان نے اس پر یقین نہیں کیا۔ اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ وہ رات کو کبھی زارا کے کمرے میں گیا ہی نہیں تھا۔ فرزانہ بیگم نے زارا کو بلایا اور غصے سے کہا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ تم نے میرے بیٹے کے ساتھ دھوکہ کیا۔ نہیں ممانی جان، میں نے کوئی دھوکہ نہیں کیا، یہ بچہ شایان کا ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ شایان تو حرکت ہی نہیں کر سکتا، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ زارا کے آنسو نکل پڑے۔ ممانی جان، میں جھوٹ نہیں بول رہی، یہ بچہ شایان کا ہے۔ تم بدکار ہو، تم نے میرے بیٹے کا نام بدنام کیا، تمہیں اس گھر سے نکل جانا چاہیے۔ فرزانہ بیگم نے زارا کو گھر سے نکال دیا۔ زارا اکیلی تھی، لاچار تھی، اور اسے کہاں جانا تھا؟ اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں سڑک کے کنارے بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ اسی دوران ریان وہاں آیا
اور اسے زبردستی اپنے فارم ہاؤس لے گیا۔ جب شایان کو پتہ چلا تو اس نے اپنی ماں کو بلایا اور سچائی بتائی۔ میں نے ایکشن کا ڈرامہ کیا تھا، میری ٹانگیں بالکل ٹھیک ہیں۔ شایان نے ویل چیئر سے اٹھ کر اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے تمام ثبوت پیش کیے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اور ریان نے مل کر میری جائیداد پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ تم نے میری ماں کو خودکشی پر مجبور کیا تھا۔ تم نے میرے والد کو زہر دیا تھا۔ میرے نانا جانتے تھے کہ میں معذور نہیں ہوں۔ فرزانہ بیگم نے اپنا سر جھکا لیا۔ شایان نے فوراً ریان کے فارم ہاؤس کا محاصرہ کروا لیا۔ اس نے زارا کو ایک کمرے میں بند پایا۔ زارا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا۔ زارا نے اسے دیکھا اور آنسو بہنے لگے۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ میں جانتا ہوں، لیکن اب میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ شایان نے زارا کو گلے لگا لیا۔ پولیس نے ریان کو گرفتار کر لیا۔ شایان نے اپنے چچا سلیم اور چچی رضیہ بیگم کو بھی سبق سکھایا۔ اس نے ثبوت کے ساتھ ان کے سامنے جائیداد کے اصل مالک ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ پولیس نے سلیم اور رضیہ بیگم اور جواد کو گرفتار کر لیا۔ چند ماہ بعد زارا نے ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیا۔ شایان اس کے پاس تھا۔ میری بیٹی، میری جان۔ زارا مسکرائی۔ شایان، آپ نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا، لیکن میں آج آپ کو معاف کرتی ہوں۔ زارا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی دکھ نہیں دوں گا۔ شایان نے زارا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ تم میری زندگی کی روشنی ہو۔ زارا نے اپنا سر شایان کے کندھے پر رکھ دیا۔ کیا آپ کو زارا کی کہانی پسند آئی؟ ہمیں تبصرے میں بتائیں کہ اگر آپ زارا کی جگہ ہوتی تو کیا آپ شایان کو معاف کرتی؟ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو ایسی ہی دلچسپ اور جذباتی کہانیاں سننے کو ملتی رہیں۔ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔